مسئلہ ہے امامت کا، اس سے پہلے تو ہم نے جہمیہ، قدریہ اور اس طرح خوارج اور معتزلہ اور جہمیہ وغیرہ کی عقائد وغیرہ وہ پڑھ لی۔ ابھی ہم امامت کا مسئلہ کیا ہے۔ تیسرا مسئلہ جو اس عہد میں پیدا ہوا وہ امامت کا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لیکن آپ علیہ السلام نے صلات کے ساتھ آئندہ کے لیے کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں فرمایا۔ آپ علیہ السلام کے بعد جب خلیفہ کا انتخاب ہوا تو اس سلسلے میں تھوڑا سا اختلاف رائے ضرور پیدا ہوا، لیکن پھر تمام صحابہ بشمول حضرت علی، حضرت ابوبکر کے خلاف پر متفق ہو گئی، اور اس کی طرف ایک اشارہ خود آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مرد وفات میں آپ علیہ السلام نے اپنی جگہ نماز کی امامت کے لیے حضرت ابوبکر کو نامزد فرمایا تھا۔ جب آپ علیہ السلام تو ہم بیمار تھے، مرض الموت میں تھے، اس وقت 17 نمازیں ابوبکر صدیق نے ادا کی تھی، اور آپ علیہ السلام نے خود اس کو آگے کیا تھا کہ ابوبکر میرے وہ نماز وہ پڑھا لے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آپ علیہ السلام نے اپنی جگہ نماز کی امامت ابوبکر کو نامزد فرمایا تھا۔ چنانچہ بعض صاحب نے اس سے استدلال کیا کہ جب ہماری امامت صغریٰ کے لیے ابوبکر کا انتخاب فرمایا گیا، امام صغریٰ سے مراد یہ ہے جب لوگوں کو نماز پڑھایا جاتا ہے، تو ہماری امامت کبریٰ یعنی ملک کے لیے خلیفہ، اس کو امامت کبریٰ کہا جاتا ہے، بھی انہی کی شخصیت موضوع ہو سکتی ہے۔ حضرت ابوبکر نے صحابہ کے مشورے سے اپنے بعد کے لیے حضرت عمر کو خلیفہ نامزد کیا، اور حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد تمام مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی، ٹھیک ہے۔ اس طرح بے اتفاق رائے ان کا انتخاب بھی عمل میں آیا۔ حضرت عمر کے بعد صحابہ کے گروہ کا رجحان حضرت عثمان غنی کی جانب تھا، اور ایک گروہ کا حضرت علی کی طرف، لیکن کثرت آراء کی بنیاد پر حضرت عثمان کا انتخاب ہوا۔ حضرت عثمان بنو امیہ میں سے وہ تھے، ٹھیک ہے، بنو امیہ سے خاندان سے وہ تعلق وہ رکھتے تھے۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی جو درمیان پہلے سے ایک کشمکش یا جو رہا ہوا رکابت تھی، پھر عبداللہ ابن سبا جو اصل میں مذہباً یہودی تھا، اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اس اختلاف کو بڑھا دینے کی کوشش کی، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا سانحہ پیش آیا۔ پھر صحابہ کے اصرار پر سیدنا علی نے بیعت لی، اور بے اتفاق رائے وہ چوتھے خلیفہ وہ راشدہ وہ منتخب وہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حضرت عبداللہ ابن سبا نے پروپیگنڈا کیا، مصر میں، بصرہ میں، کوفہ میں اپنے پیروکاروں کو پھیلایا، اور حضرت عثمان غنی کے خلاف جھوٹے الزامات لگا دیے تاکہ حضرت عثمان غنی کے خلاف بغاوت جو ہے نا وہ پیدا کی جائے، یہاں تک کہ وہ بغاوت کام کر گئی، اور اسی وجہ میں 18 ذی الحجہ کو برود جمعہ بعد نماز عصر 35 ہجری میں حضرت عثمان کو جو ہے نا وہ شہید وہ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مستقل بحث انشاءاللہ اس پر بھی کبھی ڈسکس کریں گے۔ حضرت عثمان کے قاتلین پر قصاص جاری کیا، یہ بعض کا مطالبہ تھا۔ بہرحال اس طرح کے باوجود صحابہ و تابعین اس بات متفق تھے کہ خلافت نبوت کی طرح ایسا عہدہ نہیں ہے جو شارع کی طرف سے محسوس ہو، نیز خلیفہ کی حیثیت عام انسانوں میں سے ایک انسان کی ہوتی ہے، وہ انبیاء کرام کی طرح معصوم اور غلطی سے محفوظ وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ صحابہ کا وہ تھا۔ لیکن کیا ہوا، لیکن عراق میں موجود علی کے کچھ حامیوں نے اپنی سیاسی موقف کو مضبوط کرنے کے لیے اس کو مذہبی رنگ دیتے ہوئے یہ تصور دیا کہ خلافت عام مسلمانوں کے انتخاب سے قائم نہیں ہوتی بلکہ شارع کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ انہوں نے کیا، جو شیعانی علی تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو خلیفہ کا انتخاب ہوتا ہے یہ منصوص ہوتا ہے یا تو اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول کی طرف سے، یہ منصوص ہوتا ہے کہ جو بھی خلیفہ ہوگا وہ شارع کی طرف سے ہوگا، لیکن حالانکہ باقی امت کا اس پر اجماع ہے کہ خلافت یہ منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت کے جو معتبر علماء یا جو صحیح قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے رائے پر وہ ہے کہ وہ جس کے اوپر اتفاق کر لے وہ کیا ہوگا، وہ خلیفہ وہ ہوگا۔ لیکن انہوں نے سیاسی رنگ دینے کے لیے اس طرح جو ہے نا وہ شوشہ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور امام یہ بھی انہوں نے کہ امام معصوم ہوتا ہے، نیز امامت اسلام کی بنیادی احکام میں سے ہے، یہاں تک کہ وہ ارکان خمسہ کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے ساتھ ایک چھٹا رکن امامت کا اضافہ کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خلافت کے حضرت علی نامزد تھے، اس سے وہی خلافت کے مستحق تھے، اور ان کے بعد امام حضرت علی کی اولاد ہی متعین ہے۔ یہ ایک ایسا سیاسی اختلاف تھا جس نے مذہبی اختلاف کی صورت اختیار کر لی، اور بعد کو اس سے بہت سے فرقے پیدا ہوتے چلے گئے، جن میں اس وقت سب سے بڑا فرقہ امامیہ ہے جس کو اثنا عشرہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا مرکز ایران اور عراق ہے۔ اس کے علاوہ اکثر فرقے اب نہیں پائے جاتے سوائے چند کے، ایک اسماعیلیہ جو امام جعفر صادق کے صاحبزاد اسماعیل کی طرف منسوب ہے۔ بعد میں یہ فرقہ دو حصوں میں بٹ گیا، ان میں ایک وہ ہے جو آغا خانی کہلائے، اور دوسرا فرقہ بوہری وہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا فرقہ نصیریہ کا ہے جو علویہ بھی کہلاتے ہیں، ان کے یہاں امام گویا خدا کا کیا ہوتا ہے وہ نمائندہ وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ حلال و حرام کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ شام میں اس وقت ان کی حکومت ہے۔ تیسرا گروہ زیدیہ کا ہے جو اپنی نسبت زید ابن علی کی طرف وہ کرتا ہے،
یہ شیعوں میں سب سے زیادہ معتدل گروہ ہے۔ یہ اگرچہ طریق خلفائے ثلاثہ سے افضل قرار دیتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک یہ واجب نہیں ہے کہ جو شخص امامت کا زیادہ حقدار ہو وہی امام بنے، بلکہ افضل کی موجودگی میں مفضول بھی امام مسلمانوں کا امام بن سکتا ہے۔ لہذا خلفائے ثلاثہ کے خلاف کو وہ درست مانتے اور عام صحابہ کی تکفیر بھی وہ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، یہ فرقہ زیدیہ سب سے وہ فرقہ ہے۔ دوسرا جو مرحلہ تھا نا، یہ پہلا مرحلہ ہم نے پڑھ لیا، دوسرا مرحلہ انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ علم و تقابل ادھر کی طرف جاتے ہیں۔